السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز. تو میں لے کر آ چکی ہوں ہمارے جنم کی لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ یعنی فائنل. تو لے کر آ چکی ہوں. دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے کیونکہ جس چیز کی آپ کو کمی پورے ناول میں فیل ہوئی یعنی رومانس، وہ میں نے ذرا بہت ہی پیارا کر کے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی سویٹ اور مزیدار ایپیسوڈ ہے، تباہی والی. تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. لیٹ سٹارٹ. فجر کے بعد سب نے ہی پری ویڈنگ سیلیبریشن کے ساتھ علیحہ و علین کے بیبی کی نیوز کو سیلیبریٹ کیا، جن میں بس دونوں دادیوں اور دادیوں کی سہیلیوں کو جگایا گیا تھا. باقی سب تو ٹون ہو کر نیند پوری کر رہے تھے. کیک پر ویلکم ہیپینس لکھوایا گیا تھا. یہ زالے اور ذیشان کا ہی پلان تھا. اللہ تم سب کو شاد رکھے میرے دل کے ٹکڑوں. مہرین صاحبہ، خالہ اور شازماں نے علیحہ و علین دونوں کا ماتھا باری باری چومے ان کو مبارک دی، جبکہ فائزہ صاحبہ ذرا خاموش تھی، مگر پھر یہ تلخی خود علین نے ان کے پاس آ کر کم کی. وہ دونوں ایک دکھی ماضی رکھتے تھے. باقی سب بھی مسکراہٹ روک کے علین اور فائزہ صاحبہ کی سمت متوجہ تھے. میں جانتا ہوں ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، لیکن اب ایسا لمحہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر دیں فائزہ آنٹی. علین کے خود پہل کرنے نے ان سب کی آنکھوں میں جذبات اور دکھ سے مزین سرخی بھر دی، جو ان دو کو ساتھ دیکھنے کی خواہش مند تھے. غلط میں نے کیا علین، تم سے زالے کو چھین کر، تم سے دور رکھ کر. میں بس اپنے گھر سے اٹھتے کئی جنازوں سے ڈر چکی تھی. میرے پاس بس ارمان اور زالے بچے تھے، میرے جینے کا سہارا، اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. مجھے ڈر لگا کہ کہیں زالے تمہیں دے دی تو وہ اپنے اصل کو بھول نہ بیٹھے. پھر میرا ارمان اس بچی سے بہت اٹیچ تھا. یہ وہ کھلونا تھی جس نے میرے ارمان کو زندگی کی طرف لایا. میں ایک ماں نہیں تھی، میں دوہری ماں تھی. لیکن اس سب میں تمہیں بہت تکلیف تھی. اکیلے تو تم بھی تھے. بہن تو مقدر نے لے لی تم سے، اور بہن کی نشانی ہم نے. مجھے معاف کر دو علین بچے. آج فائزہ شرازی اپنے تمام جرم تسلیم کیے بھیگی آنکھیں لیے بیٹھی پچھتاوے کی مورت بنی تھی. علین جا کے لیے آسان نہیں تھا. اتنے سالوں کی اذیت بولنا پر اس کے خمیر میں ہی شاید نرمی درج تھی کہ آج اس سے اس ماں کے آنسو برداشت نہ ہوئے. ہر کوئی حزن میں ڈوبا تھا. آپ بڑی ہیں، آپ معافی نہیں مانگے. زالے کی صحیح جگہ آپ کے اور ارمان کے پاس ہی تھی. آپ نے جو کیا اپنے بکھرے کنبے کو جوڑنے کے لیے کیا. مجھے کوئی گلہ نہیں. علین نے تو معافی دے دی، پر ارمان اپنی جگہ سے کچھ اعتراضات کے سنگ اٹھا تو زالے، ذیشان، انیا، جلال، لیحہ اور مہرین صاحبہ، خالہ شازمہ سب ہی دم ساتھ گئے. لیکن مجھے گلہ ہے. آپ سب جانتی تھی دادی جان کہ بابا ہی اصل مجرم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مدت تک زینیہ کو میرے ماں باپ کا قاتل بتایا مجھے. یہ تو علین جان نے مجھے ثبوت دیے تو جانا ہوں، ورنہ آپ تو کبھی نہ بتاتی کہ مجرم آپ کی بہویں نہیں، آپ کا بیٹا تھا. آج جب بات چل نکلی تھی تو ارمان نے بھی کٹھور پن سے حساب مانگ لیا. اپنی بے تنائی کے بارے آر یا پار ہونے کا فیصلہ کر لیا. فائزہ صاحبہ شرمندہ تھی. ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، لیکن آج وہ خاموش بھی رہنا نہیں چاہتی تھی. میں کیا کرتی، ماں جو ہوں. ماں تو بچوں کی عیب چھپانے کو ہی جیتی ہے. اتنا چھپا لیتی ہے کہ کبھی کبھی خود عیبدار بن جاتی ہے. میں تمہاری، علین اور زالے سب کی مجرم ہوں، لیکن میں نے جو کیا تم دو کو اپنے پاس رکھنے کو کیا، اپنے دل سے لگا کر رکھنے کو. زینیہ کو برا بنایا تاکہ زالے کبھی تم علین کو نہ دو. میں شرمندہ ہوں میرے دل کے ٹکڑے. وہ آج ہارے جواری کی طرح پشیمان تھی، بکھری، ٹوٹی اور آزردہ، جن کے پاس معافی طلب کرنے کے سوا کچھ باقی نہ تھا. شرمندہ نہ ہو. میری نیت یہ نہیں تھی کہ آپ کو گلٹ میں ڈالوں. بس آپ کے بابا کی عیب چھپانے پر دکھی ہوں. اس پر دکھی ہوں کہ میں کئی سال زالے کو خود سے دور رکھتا آیا، حالانکہ میرا دل اس پر مجھے ملامت کرتا رہا. میں خود میں گھٹ کر رہ گیا دادی جان. آپ میری تکلیف دیکھتی رہی پر سچ نہیں بتایا. آج سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے دکھ ہے، کاش سچ مجھے آپ بتاتی. حسرت کا گہرا غلبہ ارمان کے حرف حرف پر حاوی تھا. جبکہ فائزہ نے اٹھ کر ارمان کا ہاتھ کانپتے ہاتھوں سے تھاما تو سب کے دل پسیج گئے. تو وہ کیسے سخت دل رہتا جس کا دل اب انیا نے موم سے بھی نازک کر دیا تھا. جو میں نے تیرے ساتھ کیا پتر، انیا نے سنوار دیا کر. میں خوش ہوں یہ ملی تجھے، میرے بگاڑ سنوارنے والی، اور میری زالے کو تیرا زیشو ملا. سب کو مرہم مل گیا. تم مجھے بھی دل سے معاف کر دے. میں بہت پیار کرتی ہوں تجھ سے اور زالے سے. زالے خود بھی ذیشان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی. آج وہ ہاتھ چھڑوا کے باغی نہیں، بلکہ اس نے گردن موڑ کر ذیشان سے اجازت لی تھی. آنکھوں ہی آنکھوں سے چھو کر اجازت پائی اور جلدی سے جا کر دادی جان اور لالا تک پہنچی.
ارمان نے ایک آزردہ نگاہ پاس رکتی زالے پر ڈالی جس کی آنکھوں میں رحم طلبی کا مرہم تھا۔ ارمان نے ہاتھ اٹھا کر زالے کے سر پر رکھا اور پھر دادی جان کی طرف نظریں جمائیں۔ جلال، علیحہ، انیا، ذیشان، علین اور مہرین صاحبہ کے ساتھ دونوں دادیوں کی سہیلیاں سبھی جذباتی انداز سے دادی اور پوتی پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دیں معاف کر دیں ارمان نے پھر سے زالے کو صلح جوئی سے دیکھا تو وہ جلدی سے آنسو سنبھالتی کی سر ہلا گئی، جس پر فائزہ نے اپنے دونوں جگر گوشوں کو اپنے سینے لگایا اور وہاں موجود ہر فرد کی تھمی سانس بحال ہوئی تھی۔ یہ لمحہ انیا اور ذیشان کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ وہ انیا کے گرد بازو ہسارے کھڑا مسکرایا جسے کہہ رہا ہو، لو پارٹنر، ہم سچ میں جیت گئے۔ ارمان ایسا ہے تم تیری وجہ سے انو، مجھے بھی میرا ہنستا کھیلتا یار لٹایا ہے تو نے، اللہ تجھے ٹوینز دے۔ انیا جو جذباتیت میں مبتلا تھی جلدی سے گردن گمائی، گوری اس مہربان کم زحمت زیادہ لگتی دعا پر، شرم نہیں آتی؟ ٹوینز ہوں تیرے بلکہ 10 اکٹھے پیٹ پر، اس پہ تیرا کیا جانا ہے؟ بھگتنا تو میری زالے نے ہے، اپنی واپس لیتی ہوں، پر مجھے ٹوینز نہیں چاہیے، سنبھالے گا کیا تو ان کو؟ انیا کا بس نہ چلا پیٹ میں اس ڈیش کے مکہ مار دیتی۔ اتنی جذباتی سچویشن میں ذیشان کے ہنسنے پر سب نے گردنیں گھمائیں تو ذیشان نے سب کو اپنی طرف دیکھتے جلدی سے اپنا بے قابو ہاسا سمیٹا، پر ارمان اور زالے اچھے خاصے گورے تھے۔ علی اور جلال بھی خوش تھے کہ علین پر سے یہ آخری بوجھ بھی ہٹ گیا۔ یہ جذباتی ملن جب تک سمٹا، شادی کا دن شروع ہو چکا تھا اور اب ہونے والی تھی دھماکے دار سیلیبریشن۔ آخر کو علین جا کے اکلوتی بھانجی کی شادی تھی تو پورے آلسن میں دھومیں مچی تھی۔ بانی بھی خوش تھا، جولی مسرور تھی۔ اس جا منشن میں یہ رونقیں اور خوشیاں کئی سالوں بعد لوٹی تھیں۔ سب کی دعاؤں اور مرادوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب ذیشان حیدر ملک کو اس کی زالے آفیشلی دینے کا فیصلہ ہوا۔ ذیشان کو سیلون سے ارمان نے پک کیا تو اپنی ہی لوگ ذرا شائن کروائی، مگر آج سارا حسن دلہے پر رہے، تبھی ارمان نے بہت زیادہ تیاری سے گریز برتا۔ ویسے بھی دونوں خاندانی حسین تھے تو فرق کرنا مشکل تھا کون محفل پر طاری ہوگا اور کون حاوی۔ وہ لوگ واپس جا منشن آ چکے تھے، ایونٹ یہی لان میں تھا، یہیں ساری سجاوٹ کی گئی تھی اور دلہے کی کچھ دیر میں انٹری تھی۔ وہ مجھے سچ میں مل رہی ہے جانو ویر، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ذیشان نے بلیک کلر کا ٹکس پہنا تھا جس کا بلیزر شائنی تھا، جبکہ ویسے ہی کلاسی شوز جو اس کے پیروں پر جچ رہے تھے۔ دائیں کلائی پر ریسٹ واچ اور مڈ فنگر میں ارجمن کی مردانہ رنگ جس کا اپنا نکھار تھا، جبکہ پوری لوگ ایسی توبہ شکن کہ مڑ کر ہر کوئی آج دلہے کو دیکھنا نہ بولتا۔ دراز قد، مضبوط سراپا، کھڑے خوبصورت نین نقش اور بوڑھی آنکھیں، پھر چہرے پر تراشی شیو، جل اسپرے سے خاص تناسب میں میسی دکھائی دیتے سر کے گھنے بال، دل کے شونٹوں پر رقصہ مبہم سرشار مسکراہٹ۔ کہیں سے بھی تو آج ذیشان اگنور کرنے والا نہیں تھا۔ بس سنبھال کر رکھنا اسے، تجھے اپنا دل نکال کر دے رہا ہوں، کھول رہا ہوں، پتہ نہیں تیرا پیار سہ بھی پائے گی یا نہیں۔ شدت سہنا مہربان روحوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، مجھے بتا وہ تیرے ساتھ خوش رہتی ہے یا ابھی بھی گھبراتی ہے؟ ارمان نے پرفیوم اٹھائے ذیشان کی گردن کی دونوں طرف ہلکا سا سپرے کرتے، واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے قراری سے پوچھا تو ذیشان کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ میرے ساتھ وہ بس میری رہتی ہے، وہ مجھے ہر روپ میں عزیز ہے، تجھے ہولنے کی ضرورت نہیں ارمان۔ جتنا شدید پیار تو کرتا آیا نا، اسی پیار میں تھوڑے سے مطلبی رد و بدل کے بعد میں اسے دگنی شدت سے چاہوں گا۔ رہی بات والی، اس سے پہلے یہ بہکا دلہا پٹری سے اترتا، ارمان کے حفت کے مارے کان لال پڑے۔ بکواس مت کر، وہ نہیں پوچھا۔ ارمان نے اس کی شرٹ کی کالر کو جماتے نظریں چرا کر جھاڑا تو ذیشان کے لب مسکا دیے۔ پوچھ لینا، تجھے دوہرا حق ہے۔ ذیشان نے لہکتے ہوئے اکسایا تو ارمان نے ذیشان کی شریر نظریں دیکھتے اسمائل دی۔ بتا، شرم تو تجھے آنی نہیں ہے؟ ارمان کے اجازت دینے کا انداز وکھرا تھا۔ وہ میرے ساتھ سکون میں آ چکی ہے، آگے سمجھ جا، اب اتنا بھی بے شرم نہیں کہ اپنی اور زالی کی ہر بات تجھے بتا دوں۔ دیکھ تو میرا یار ہوگا پر سالہ بھی ہے۔ وہ نہریلا آج تو جان بنا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ ارمان نے بے اختیار ذیشان کو اپنے گلے لگائے بھینچ لیا۔ یہ ایک اظہار بھی تھا اور یہ ارمان کا اسے دعا دینے کا انداز بھی تھا، شکریہ کہنے کی ایک ادا بھی تھی۔ ذیشان نے اس کٹھور دل سے یوں لگنے کے لیے بہت انتظار کیا تھا، کیونکہ ارمان سب کرتا تھا، گلے لگانے سے خوف کھاتا تھا،
اسے لگتا تھا جب ہم گلے لگتے ہیں نا تو اپنے چھپائے ہر ڈر، محبت کی ہر اس سامنے والے شخص کے لیے پالی شدت عیاں کر دیتے ہیں۔ اور آج سے پہلے تک وہ اظہار سے کوسوں دور آباد رہنے والا ارمان شرازی تھا۔ مجھے پتا تھا نیت تجھے انسان بنا دے گی۔ تو نے مجھے گلے لگانے میں اتنی دیر کر دی کہ اب میں ایموشنل ہو رہا ہوں۔ میں نے تیرا ایسا گلے لگانا بہت مس کیا رانویر۔ تجھے یاد ہے اسکول تک ہم ایسے ہی گلے ملتے تھے، اور پھر آج ارمان کسی صورت ذیشان کو اداس ہونے نہیں دے سکتا تھا، تبھی اس کی مضبوط بازوؤں کو جکڑے روبرو لایا، اور پھر مجھے گلے لگانے سے خوف آنے لگا۔ محبت کرنی اور چیز ہے، جتانی اور، جبکہ نبھانی اس سے بھی مختلف ذیشان۔ میں نے یہ سب تجھ سے اور انیا سے واپس سیکھا۔ میں سمجھتا تھا میرے ڈر میری ذات کا ناسور بن چکے ہیں، پر مرہم کی یہی ادا نرالی ہے کہ جب وہ ملتا ہے زخم کے نشان تک کو مٹا دیتا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جسے تجھ سا بھائی، یار اور ہمدرد ملا، جس نے ہمیشہ میری طرف رہ کر مجھے حوصلہ دیا۔ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ تیری موجودگی چاہتا ہوں۔ تو میرے اندر جگر کا کام کرتا ہے جس کے بنا میری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو نے جس محبت، عزت اور مان سے زالے کو سمیٹا، میں دعا کرتا ہوں تیرے اور زالے کے آسودہ لمحے تم دو کی رضا تک ٹھہر جایا کریں۔ بہت سا پاؤ ایک دوسرے کو۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے زیشو۔ تو دنیا کا بہترین یار ہے اور دلاسا بھی۔ آج جب ذیشان کی زندگی مکمل ہو رہی تھی تو جانویر نے بھی دل کے کونے کونے میں موجود حسرت کا توڑ اتنے برادرانہ انسیت برے اعتراف سے کر دیا کہ حدیں ختم ہو گئی۔ ذیشان کی آنکھیں سچ میں اتنی شفقت و محبت پر رنگ بدل گئی۔ انیا نے سچ میں اس آدمی کو بدل دیا تھا۔ مجھے رلانے کے پورے پلان بنا کر آیا ہے نا تو؟ بول، ایسے کرتا ہے کوئی؟ ذیشان نے شکوہ کنایت جتائی۔ ہاں، دل تھوڑا دکھا بھی تھا۔ نہیں کرتا، پر تو مستحق ہے، تو دنیا کے ہر سکھ کے لائق ہے۔ میں تجھے بتانا چاہتا تھا کہ تیری کیا اہمیت ہے۔ ہاں، وہ دونوں ہی کی جان تھے، پر کبھی کبھی رشتوں کی تازگی اور ان میں جان لٹانے کو اظہار بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سے گلے لگے تھے۔ ذیشان حیدر کا سکون میں آنا ضروری تھا۔ ارمان اپنی زالے کی محبت کو دکھی چھوڑتا اسے ممکن نہ تھا۔ روبرو ہوتے ارمان نے شفقت سے ذیشان کا ماتھا چوما۔ میری روتو جان، ارمان کا ہنس کر کہنا ذیشان کی بجلی بھی لوٹا کیا۔ ہاں، میں کسی کی جان جون نہیں سوائے اپنی زالوں کے۔ جناب اترا کر واپس آئینے کی طرف پلٹ کر اپنے نکھرے سراپے کو تاڑنے لگے، تبھی ارمان نے کمر میں زور سے مکہ ٹھوکا۔ لاڈ پیار کے لائق نہیں تم، مکہ کھا اور نکل آ باہر۔ مہمان تیرا دیدار کریں تاکہ میں زالے کو دیکھتا ہوں بیٹا، اگر وہ ذرا بھی ڈری لگی تو رخصتی کینسل کر دوں گا۔ ارمان نے دلہے کو آج بھی دھمکانا شروع کر دیا، جس پر ذیشان شرنگیز ہنسا، کیونکہ زالے اس سے ڈرتی، ایسا اس نے چانس ہی نہ چھوڑا تھا۔ ارمان روم سے نکلا تو انیا اپنا پستہ کلر میکسی ڈریس بمشکل سنبھالتی وہیں آتی رکی، تو ارمان اس کو سرتا پیر دیکھ کر وارفتہ مسکرایا۔ یہ سب کڑیاں بھی سیلون سے آج اپسرائیں بن کر آئی تھی، اور انیا تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، اور ستم کے گرے لینس بھی چڑھا کر ارمان کی نقل کرنے کی پوری سازش کر چکی تھی۔ ارمان کی شرٹ کا کلر بھی بہت لائٹ پستہ تھا، تو سب کپلز نے آج میچنگ کی تھی۔ یہ آنکھوں کا کیا حشر کیا، تمہاری اپنی اتنی پیاری ہیں۔ ارمان نے انیا کے کرل بالوں کو ہاتھ بڑھا کر چھوا، اور سوال پر وہ دونوں ہاتھ ارمان کے کاندھوں پر ٹکائے ذرا روبرو ہوئی۔ ہیلز پہن کر اور کہر ڈاتی برابر آنے کے چکروں میں تھی۔ بس میرا دل چاہا کہ گرے آنکھوں کا مزہ لیا جائے۔ وہ مسرور اور ہنگامہ پروری کے سنگ ارمان کے دل کے تار چھڑ گئی۔ وہ تو تم لیتی رہتی ہو میری آنکھوں کا مزہ، دل کر رہا ہے تمہاری یہ ساری تیاری کترا کترا کر کے بگاڑوں۔ یہ لپسٹک لانگ لاسٹنگ ہے؟ ارمان اس کے سراپے سے اٹھتی غیر محسوسانہ انداز میں 400 حاوی ہوتی مہک میں مدہوش ہوئے۔ آخری سوال انیا کے انابی لبوں کو تکتے کر گیا۔ انیا بلش کی۔ آپ کے میسنے جنوں کے آگے اس کا لانگ لاسٹنگ ہونا بھی نہیں ٹک سکتا۔ کیا اتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ وہ محمول لہجے میں ارمان سے پوچھنے کے بیچ دبا دبا مسکرا رہی تھی۔ ہاں، تبھی تو ہل نہیں پا رہا۔ وہ بدحواس لگا۔ آج ہلنا ہوگا کیونکہ 10,000 لگا کے آئی ہوں پر میری سمرن۔ یہ لپسٹک شیڈ ہے بھی نہیں میرے پاس۔ انیا نے چہرے کے پاس ہوتے سرگوشی کی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر لپسٹک شیڈ لا دوں گا، لیکن تمہیں ہمیشہ میرے لیے میسر رہنا ہوگا۔ ہر لمحہ انیا کو اس کی دیوانگی پر پیار آیا۔ وہ دھیرے سے ارمان کے مضبوط سینے میں چھپی۔
ہر لمحہ میسر ہوں، آپ کے لیے دھڑکتی ہوں، آپ کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں اتارا۔ آپ کے بچے کی ماں بننا صرف میرے نصیب میں ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ کی ہوں ارمان۔ آپ کے لیے میسر ہونے کو مجھے کسی شرط کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کی خواہش وہ میرے لیے جان کی طرح عزیز۔ وہ خوبصورت دل والی ایسے اظہار کر کے ارمان کو کسی لائق نہ چھوڑتی تھی، خود ہی سینے سے نکلتی وہ اپنے ہونٹوں کو ارمان کے ہونٹوں کے ذرا پاس مس کرتی، شرما کر دور ہوئی تو موصوف اطراحٹ میں کچھ زیادہ پیارے لگے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، آؤ زالے کی خبر لیں، بیچاری کو آفت کا جہاں جو ملنے والا ہے، مل کر حوصلہ دیتے ہیں اسے۔ اس پر دونوں کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ رقص کی تو دونوں ساتھ ہی زالے کے روم کی طرف بڑھے، جو دادیوں سے پیار سمیٹنے کے بعد دلہن بنی اب علیحہ اور علین کے ساتھ تھی۔ سلور کلر کے لہنگے میں زالے ڈائمنڈ کی ساری جولری زیب تن کیے کسی ڈائمنڈ جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے ڈریس میں بھی ہاتھ چاندی کے دھاگے اور کرسٹل موتی ستاروں کا کام تھا، جو علین نے ہاتھ زالے کی شادی کے لیے بنوایا۔ چونکہ وہ نازک سی تھی تو لہنگا زیادہ ہیوی نہیں تھا، نہ دوپٹہ، بس پوری شرٹ امبرائڈرڈ تھی۔ شرٹ تھوڑی پیچھے سے بیک لیس تھی، مگر ڈوریوں سے بندھے ہونے کے سبب اور گھیرے دار دوپٹے کے کور نے اسے چھپا رکھا تھا۔ ناک کی بالی میں لٹکتے چھوٹے سے ایک موتی نے الگ ہی آفت مچائی ہوئی تھی۔ جولری بھی ہیوی نہیں تھی پر بہت پیاری تھی۔ بال زالے نے میسی بن میں مقید کی ایسی بن پر دوپٹے کو اٹکائے سنبھال رکھا تھا۔ آلے جانے نہ جانے کتنی بار زالے کے اس روپ کا صدقہ اتارا۔ پھر ایک خوبصورت سا چوڑی دار بریسلیٹ ایک بلیک ڈائمنڈ سے جڑا تھا، زالے کی نازک سی کلائی میں خود پہنایا۔ بہت پیارا ہے یہ ماموں۔ زالے اس کی خوبصورتی پر فدا ہوئی۔ تمہاری ممی کا ہے، شادی سے پہلے پہنتی تھی، بہت پسند تھا یہ انہیں۔ جب تمہارے بابا کے ساتھ گئی مجھے سوتا چھوڑ کر تو یہ میرے تکیے تلے اپنی نشانی رکھ گئی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی ماں کی کوئی ایک نشانی ڈیزرو ضرور کرتی ہو، باقی ان کی خوشبو تم سے ہمیشہ آئے گی اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ علین جانتا تھا وہ اس موقع پر اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہے، تبھی تو اتنا پیارا گفٹ دے کر علین نے اس کو دلاسا دیا۔ زالے نے اس بریسلٹ کو چوما تو اس کی آنکھیں بھیگی، وہ ماموں کی بازوؤں میں سمٹی تو علیحہ کی آنکھیں بھی ذرا نم پڑی۔ میں آ جاؤں؟ جلال کی انٹری پر سبھی جذباتی ٹرانس سے نکلے۔ وہ قریب آیا اور جھک کر زالے کا سر چوما اور اس کی حنائی ہتھیلی کھولے وہاں ایشین کنٹریز ٹور پیکج 2 ماہ کا ہنی مون گفٹ رکھتے مسکرایا۔ زالے نے نظر اٹھائی تو جلال نے اسے آنکھ ونک کی۔ علیحہ اور علین بھی مسکرائے۔ خوب انجوائے کرنا میری گڈی، تم علین کی طرح ہی مجھے پیاری ہو۔ اپنے کام وام چھوڑے بس تمہارے ولیمے کا زردہ کھانے رکا تھا سچی، ورنہ میرا یار تو میری ہی بہن لے اڑی۔ آپن تو مسکین غریب ہو گیا نا۔ جلال کی حسرت پر وہ ان کے بھی فوراً گلے لگی۔ ہاں وہ جلال ماموں کا تھینک یو اس لیے بھی کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ماموں کی خوشیوں کو واپس لانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ مسکین غریب ہوں آپ کے دشمن، میں ہوں آپ کی فرینڈ، ماموں کو اب علیحہ کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ وہ جلدی سے سب کی لاڈلی بن جاتی تھی۔ جلال کا سیر و خون بڑھا اور علین کی محبت بری دوستانہ نظریں بھی وصول کی۔ ڈن میرا پتر، میری دعا ہے روح زمین پر موجود ہر محفی و یہاں راحت تمہارا اور ذیشان کا مقدر بنے، میرا چھوٹو سا بچہ۔ جلال نے شفقت سے اس کا سر چوما تو وہ اتنی پیاری دعا پر آمین کرتی نمدیدہ مسکرائی۔ جلال مسکراتا باہر نکلا تو انیا اور ارمان کی آمد مزید مسکراہٹوں کا سبب بنی۔ وہ لالا کو دیکھتے فوراً سے ان کے سینے لپک کر لپٹی تو انیا علیحہ تو مسکرائیں۔ علین کے دل تک ٹھنڈک پہنچی۔ آج آنکھوں سے زالے کو ارمان کے گلے لگا دیکھے حقیقی سکھ ملا تھا۔ ستارہ لگ رہی ہو، ارمان نے اس کا سر چومتے پیار سے کہا تو وہ روبرو ہوتی بھیگی آنکھوں سے ہی ایسی انوکھی ستائش پر ہنسی۔ وہ جو بیش قیمتی ہو، وہ جس کی چمک کبھی مان نہ پڑے، جسے روشنی کے لیے کسی سورج یا چاند کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ میں نے زندگی میں جو ماما کے بعد شدید محبت کی وہ تم سے کی زالے۔ میں نے تب سے تمہیں اپنی بہن مان کر پیار کیا۔ جب تم اپنی ماں کی کوکھ میں تھی تبھی میری تم سے محبت اتنی شدید تھی۔ ہاں تم وہ وجہ ہو کہ میں موت کے دہانے کھڑا ٹوٹا سہما زندگی کی طرف لوٹا، اپنے پیرنٹس کی موت بھول گیا، تمہارے ننھے ہاتھوں نے مجھے جب چھوا، جب تم پہلی بار میری گود میں دی گئی، بخدا میں دنیا کا سب سے خوش انسان بن گیا۔ اتنی جلدی تمہیں رخصت کرنے کے بارے کبھی نہیں سوچا تھا، پر ذیشان کو لے کر میں آنکھیں بند کیے پرسکون ہوں۔ وہ تمہیں سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے، کبھی بھی تنگ کرے وہ گدھا بس چپ چاپ میرے پاس آ جانا، تمہیں سمیٹ لوں گا اور اس گدھے کو سیٹ کر دوں گا۔
नजर न लगे इस रोशन सितारे को। अरमान के इजहार इतराफ ने इन तीनों नफूस को दंग किया, हैरतों के समंदर में गर्क कर दिया। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है भला? लाला, मैं भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती हूँ, मम्मी से भी ज्यादा। वो भी तो दिल और जान से कुर्बान थी। मेरा बच्चा, जानता हूँ तभी तो हमेशा तुम्हें नजरों के सामने रखा। तुम्हारे ना चाहते हुए भी आबाद रहो। आपका शुक्रिया अलेंजा। वो जाले का माथा चूमे इख्तिताम में अलेंजा की तरफ मतवज्जा हुआ, जिसने आगे बढ़कर जाले की दूर होते ही अरमान को अपने गले लगाया, तो जैसे माहौल में एक शफकत गुली। अनिया ने जाले को खुद से लगाया। मामू कह सकते हो तुम भी। इतने शेर जवान आदमी का मामू बनने में मुझे जरा हिचकिचाहट ना होगी। उफ, ये आदमी कितना प्यारा था ना। सारी ज्यादतियों को भूल कर गले लगाना तो कोई आलिम जहाज से सीखता। जरूर कहूंगा। वो रूबरू हुआ तो उफ, मुस्कुराहट उसके ऊपर से ग्रे आंखों की चमक। साले दुगनी खुश थी कि आज उसकी हसरतें सारी दम तोड़ गई और अब दिल हर फिक्र से आजाद बस जिशान हैदर मलिक का होने को मचल रहा था। फाइनली ये जज्बाती सेशन मुकम्मल हुआ तो याफ्तें बाहर निकली। फाइनली दुल्हा दुल्हन की एंट्री का वक्त आ चुका था। साले अलीहा और आलीन के हमरा पहले बाहर आ चुकी थी और जिशान की मम्मी बाबा ने इसको बारी बारी लाड प्यार दिए। बाकी जिशान और अनिया की पूरी फैमिली ने ढेरों सताइश और प्यार दिया। मगर जब दुल्हे की अपने यार और पार्टनर के साथ एंट्री हुई तो जैसे हर अधूरापन खत्म हो गया था। आग लग गई थी, रंग दहक गए थे, मौसम गुलफाम हो गया था। अनिया और अरमान बाकी गेस्ट की तरफ गए तो दुल्हा साहब तो वहीं थम गए। उसकी आंखें जाले पर जो जाकर ठहर गई थी। उसका हुस्न देखने और सराहने को मुझे दो मजीद आंखें चाहिए। मयसर दो तो इस लड़की की आंखों पर ही रुक गई हैं। ये वही लड़की है जो मेरी है। बड़े मजमे में जब दुल्हन बनी सामने आई तो जिशान हैदर मलिक कोने में खड़ा दीवार का सहारा लिए बड़बड़ाया कि सबने दुल्हन को छोड़कर गर्दने घुमाए सदमे से लड़खड़ाते दुल्हे को देखा था। वो ऐसा दीवाना था जो अपनी मोहब्बत को दुल्हन के रूप में देखकर बदहवास हो गया, क्योंकि वो पहली बार सजी थी और पूर जिशान हैदर के लिए किसी हीरे मोती की शक्ल इख्तियार कराई थी। वो ऐसा बौखलाया, ऐसा मबहूत हुआ कि उसकी बदहवासी दूर करने को वो सारी रस्मों से पहले ही जिशान के आकर गले लगी थी, क्योंकि मौसूफ दिल पर हाथ रखकर डरा चुके थे। हर तरफ जैसे फंसू फैला था। कुछ की नजरें झुकी, कुछ मुस्कुराए, कुछ हूटिंग करने लगे। इर्द गिर्द की पुरतपश निगाहों को महसूस किए जाले अपनी बेख्तियारी पर खायफ होती जिशान से जल्दी से दूर हुई तो नजरें उठाना दोबर हुआ। ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? जाले की आवाज कांपी और वो इसे शर्मिंदा कैसे रहने देता। जाले का हाथ पकड़े वो पलटकर सब मेहमानों के बीच बने रास्ते से गुजरने लगा, जहां फर्शी आतिशबाजी चल रही थी। सर से फूलों की पत्तियों की बरसात हो रही थी। वही जो मैं करना चाहता था, सबके सामने तुम्हें गले लगाना। वो उसके साथ चलता अपनी बदहवासी से मुकम्मल निकल चुका था। जाले के पास अभी भी सबको देखने की हिम्मत न थी। बैकग्राउंड पर रोमांटिक मेलोडी म्यूजिक था और हर आंख इस खूबसूरत जोड़े पर रश्क से टकी थी। मैं सबसे नजरें नहीं मिला पा रही जिशान। वो सर तक पैर कांपी। तुम पूरा इवेंट मुझे देख लेना, वैसे मशवरा देता मुस्कुराया। इतनी बेशर्म हूँ क्या? वो एतमाद में वापस आई। सबके बीच गले लगी हो आकर किस रह गई थी। फिर सर्टिफाइड बेशर्म कहता तुम्हें। जब सबकी नजरें रोशनी के हाले में चलते इन दो पर थी, इस लम्हे ये आदमी अपनी बेबाक गुफ्तगू से जाले की कानों से धुआं निकालने के दर पर था। खुदा की पनाह, गले लगना क्यूट है। वो खुद को तसल्ली देती प्यारी लगी। किस क्या है? वो बुरा छेड़ रहा था, पर्दे की चीज। साले ने हिम्मत की, सबकी तरफ देखा तो सबकी आंखों की मोहब्बत मजीद तसल्ली बनी। आई वांट किस नाउ, मेरी ठड़क चेक करो। वो उसकी बात पर घबरा कर उसकी तरफ देखने लगी जो ठड़कियों का बाप लगा। जिशान, खुदा के लिए जब मिल गई तो जी भर कर लीजिएगा। आगे में गले लगकर आकवर्ड सिचुएशन में फंसी हूँ। वो डांट कर वापस नजरें फिर गई। बस स्टेज आ चुका था। छी बरकर, आर यू श्योर? वो लोग अब स्टेज पर हाकिम थे। हर कोई इस नजर लग जाते हसीन कपल को देखने में मसरूफ दुआओं के खजाने दान कर रहा था। जी, फॉरहेड किस तक की इजाजत नहीं, प्लीज मिन्नत करती हूँ। जाले ने दबी से साथ खड़े ही सरगोशी की तो जिशान की महजूज मुस्कुराहट कितनों ने देखी। आज लाड नहीं होंगे, आज बस मेरी दीवानगी देखोगी तुम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाथ पकड़ लो ताकि थोड़ा सुकून में आऊँ। साले ने उसके हाथ को अपने हाथ के गिर्द दबता महसूस किए भारी सांस ली, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जान को आ रहा था। पूरे फंक्शन के बीच जाले का दिल जगह पर ना आया। खुद को जिशान की नजरों में महसूस करती रही। अरमान का दिल तो था गोली वाला बदला लेने का,
پر سے ذیشان بنا کچھ پیے پلائے ہی ٹیلنٹڈ لگتا تھا، تبھی جانے دیا۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ یہ شادی سچ میں آلسن کی شاندار شادیوں میں ایک ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ ہر چیز بہت دلربا تھی۔ آلینجا کی لاڈلی فائنلی اور آفیشلی ذیشان کی ہو گئی تھی۔ ظاہر نصیب۔ رسموں کے بعد فائنلی ذیشان کے حوالے اس کی ظالے کر دی گئی۔ تمام لیڈیز نے ظالے کو روم تک پہنچایا، جو ٹرسٹ کے بوجھ سے تھک چکی تھی۔ دادیاں اور ساسو ماں کے جانے کے بعد بس لیہا اور انیا تھیں ظالے کے پاس، جبکہ باہر مرد حضرات ابھی ذیشان کو چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھے اور یوں بیٹھک لگی تھی جیسے صبح تک وہ لوگ نہ تھکنے والے ہوں نہ ہلنے والے۔ یار مجھے اس ٹبر سے بچا کر نکالنا، میرے کانوں سے خون نکلنے لگا ہے ان کی سٹوریاں سن سن کر۔ ارمان بھی وہی تھا، پر اپنی دہائی بولنے کے بجائے ذیشان نے میسج کر کے ارسال کی، مجھے گولی دی تھی نا جس سے میری نائٹ برباد ہوئی، بیٹا ان رشتہ داروں کو بھی وہی ریونج گولی سمجھ۔ میں کہتا ہوں انیا کو کہ ظالے کو کہے کہ چینج کر کے سو جائے۔ ارمان نے بیچارے دلہے کی دکھتی رگ ہی نوچ لی۔ جانو ویر قسم سے کچھ ہو جائے گا مجھے، نہ کر ظلم مجھ معصوم پر، نکالنا مجھے ان جونکوں کے بیچ سے۔ بیچارہ دہائیوں پر اترا تو ارمان کو کچھ ترس آیا۔ تبھی بہانے سے وہ ذیشان کو تمام ملز کے بیچ سے نکال کر لے گیا۔ وہ لوگ سیدھے روم کی طرف گئے اور تبھی علیحا تو ذیشان کو پیار سے دیکھتی کمرے سے نکل گئیں، پر انیا دروازے میں ڈان بن کر رکی تھی۔ ذیشان نے بیچارے کی سینیاں اور پھل پلٹ کر ارمان کو دیکھا۔ اب یہ کیا ہے؟ ذیشان نے مظلومیت کی انتہا کی۔ جیب خالی کرو میرے ویر، مفت میں ظالے تھوڑی ملے گی۔ انیا نے ہاتھ پھیلائے آرڈر لگایا تو ذیشان نے اپنا والیٹ جس میں کریڈٹ کارڈ بھی تھا نکال کر انیا کی ہتھیلی پر رکھا۔ تو سب لے پر مجھے جانے دے، اور تم دونوں میں نکلو شاباش، خبردار اب کسی نے ہمیں ڈسٹرب کیا۔ وہ چلتا کرنے کے چکر میں تھا۔ جب ارمان نے اس کا کب سے گرے باندھ دبوچے گھسیٹ کر کمرے میں گھسنے سے روکا، پورا جا مینشن جاگ رہا ہے اور تجھے اپنی پڑی ہے۔ ارمان نے غیرت دلانی چاہی، میری طرف سے سب کو نیند کی گولیاں کھلا دے ویر، فائر کر دے آنسو گیس، پر مجھے جانے دے۔ انیا اور ارمان نے بیچارے کو مزید تنگ نہ کرتے جانے کی اجازت دی، کیونکہ اب دلہے کا اتنا صبر آزمانا بھی ٹھیک نہ تھا۔ تنگ کیا تو چھوڑوں گا نہیں تجھے، جا کیا یاد کرے گا۔ ارمان جاتے جاتے بھی دھمکی دیتا گیا، پر انیا نے اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتے ضرور گدگدایا تھا۔ دونوں کے جاتے ہی ذیشان روم کا ڈور کھولتے اندر داخل ہی ہوا کہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ظالے پر گئی۔ ذیشان نے اپنا بلیزر عجیب سی گرمی محسوس ہونے پر وہیں اتار کر میٹرس پر پھینکا تو ظالے جلدی سے پلٹی اور تبھی ذیشان کو اپنی شرٹ کی کفلنگز نکال کر بازو فولڈ کرتا خود کی طرف بے خودی سے بڑھتا دیکھے اور ڈریسنگ کے ساتھ ڈر کر جا لگی۔ اتنی ٹھنڈک تھی کہ ظالے کی پیر اب ہیلز میں برف ہو رہے تھے، پر اس آدمی کو ٹھنڈک کا احساس ہونا ختم تھا۔ ذیشان، وہ اس کے پاس رکنے پر بے اختیار بھاری اور گھٹی سانس کے سنگ پکاری تو ذیشان نے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں سے جوڑتے بنا کسی سوال جواب کے ظالے کا ماتھا شدت سے چوما تو ظالے کے جسم کی لرز اس طرح قابو آئی۔ ظالے، تمہیں کھا جاؤں گا آج۔ وہ روبرو ہوتے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، پر وہ لب دباتی مسکرائی، پہلے مجھے اسٹریس سے آزادی دیں، پھر جیسے کھانا ہے کھا لیں، میں گر پڑوں گی ذیشان۔ وہ مسکراتے مسکراتے روحان سی ہوئی تو ذیشان نے اسے خود سے دور کیا۔ تمہارے لیے سمپل سا ڈریس بھی لیا تھا آج کے لیے، پتہ جو تھا اپنی نازک جان کا، خود چینج کر لو گی یا میں کرواؤں؟ ذیشان نے اس کے میسی بن پٹ کے دوپٹے کو ظالے کے وجود سے دور کرتے میٹرس کی طرف اچھالا تو ظالے خود ہی ذیشان کے جب آگے پلٹی تو ذیشان اس کی دھودیا کمر پر ڈوریوں کے دوسرے جنجال پر جرجری لے بیٹھا۔ اتنا ظلم! اس کی کمر کے بالائی حصے پر جھک کر ہونٹوں کے لمس بکھیرتا سرگوشی میں بولا تو ظالے قسمت آئی، کیونکہ ذیشان اس کی گردن کی پچھلی طرف ہونٹوں کی شدت بڑھا گیا۔ ان ڈوریوں کو کھول دے، وہ بھاری سرگوشی میں بولی تو ذیشان نے اس کے کندھے کو چومتے ذرا پیچھے ہو کر وہ ساری ڈوریاں ایک ایک کر کے کھول دی۔ ظالے کی شرٹ اب بس پیچھے کی ہک اور تھوڑی سی زپ پر لٹکی تھی۔ ذیشان نے اسے اپنی طرف پلٹایا اور اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھائے، ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کو گلے سے ذرا ہٹاتے ہی اس کی گردن کو دیوانگی سے چومنے لگا، جس پر ظالے نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر کھینچا۔ تم انچ انچ ہونٹوں سے سراہنے لائق ہو۔ اسی مدہوشی میں وہ اس کے رخسار تک آیا، پر وہ ہونٹوں پر جھولتا موتی رقیب لگا تو دروازے پر ہوتی دستک ولن۔ ظالے نے جلدی سے اپنے کندھوں اور گلے سے ڈھلکتی شرٹ سنبھالی۔ ذیشان، مجا منشن کمفرٹیبل نہیں، بہت لوگ ہیں یہاں۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف جاتا
ज़ाले ने उसकी गिरेबान को दबोच कर रोकते उसकी गाल से गाल लगाते मिन्नत की। वेट अ मिनट जाना। ज़ाले उसके समझाने पर जल्दी से उसको छोड़े ड्रेसिंग टेबल से उतरती, अपना दुपट्टा उठाए अपने गिर्द लपेट गई। तो ज़िशान ने इसे देखती डोर खोला तो सामने ज़िशान की मम्मी थी। वो कुछ स्पेशल दुआएं देने आई थी। अभी उनको रुखसत किया तो फिर से दस्तक हुई। अब भाभी आई थी और ऐसा जब 3-4 बार हुआ तो ज़िशान ने दरवाज़ा ही अनलॉक रहने दिया और ज़ाले के पास आया। हम चल रहे हैं लेकिन ये नाक की बाली मत उतारना, ना ज्वेलरी ना ड्रेस, मैं खुद उतारूंगा। गाड़ी में मिलो मुझे बाहर, चादर ओढ़ लेना बस। जिशान ने से संजीदगी से ताकीद की और अपना ब्लेजर और ड्रेसिंग पर रखी गाड़ी की चाबी लिए वो कमरे से निकला तो जाली ने भी जल्दी से चादर जाकर कबर्ड से निकाली और खुद पर ओढ़े वो बाहर निकल गई। दोनों राजदारी से ड्रा मेंशन से निकलने के बाद एक दूसरे को देखकर शरारत बरामद कराए। हम कहाँ जा रहे हैं? कोट जिस्म से उठती सर्द लहरें जाले को गुदगुदा रही थी पर वो एक्साइटेड थी। ये सरप्राइज है जाना। वो आज पूरे स्टार हैंडसम बना हुआ था। जाले ने हाथ बढ़ाकर जिशान के थाई पर सहलाया तो जिशान ने सरसरी सी नजर खुद की तरफ देखती जाले पर डाली और गाड़ी ब्रेक लगाकर सड़क किनारे रोकते ही उसको बाजू से पकड़े अपनी तरफ खींच गया। जाले काम सी गई। डोंट टच मी लाइक दिस, कुछ कुछ होता है। तुम चाहती हो मैं यही निकल जाऊं तुम्हें? उसके होंठों तक झूलता वो मोती घूरते शदीद जनूनियत से बोला कि जाले तक सहम गई। नहीं, बस आई वॉन्ट टू हग यू। वो जल्दी से उसके गले लगी। जिशान ने उसको अपनी बाजुओं में भींच डाला, रग रग में मानो सुकून सरायत किया था। मैं तुम्हें छूने को मर रहा हूँ, ऐसी कैफियत है मेरी जाले। वो उसकी आवाज की हाम पर मजीद कांपी थी पर जिशान ने तरस खाते से रिहाई दे दी। ऐसे मत कहे, मैं हूं ना, मुझे आप मुझे छू सकते हैं। वो अपनी नोज की बाली से पहले खींचती जिशान ने उसका हाथ रोका। यहाँ नहीं जाले, रहम खाओ खुद पर। उसकी तंबी पर लरसती हुई पलकें झुका गई। तभी जिशान ने उसकी गाल चुमते दूर करते उसका सीट बेल्ट फिक्स किया तो उसकी गाल से गाल जोर से रगड़ी। साले क्यों यूं करे, वो अपने लिए तड़पा चुका था। मत करे जिशान। वो रुहासी हुई तो जिशान इससे दूर हुआ। आज बहुत कुछ करूंगा, वेट एंड वॉच मेरी जान। वो वापस सीधा हुआ ड्राइविंग सीट संभाल चुका था पर जाले से अब अपना आप संभालना दोहबर कर गया था। आधे घंटे की ड्राइव पर वो लोग फाइनली मंजिल पर पहुंच आए थे। जिशान ने गाड़ी रोकी और खुद बाहर निकले। वो जाले की तरफ आया और डोर ओपन करे उसकी महमली हथेली हाथ में जकड़ी और बाहर निकाला। जिशान बेसाख्ता जाले के होंठों से सामने का मंजर देखे उसका नाम निकला जो जाले की जिंदगी में आया ही सरप्राइज बनकर था। जा मेंशन में कोई उनको सुकून से एक दूसरे के पास टिकने ना देगा, इसकी जनाब को पहले ही खबर हो गई थी। तभी तो उसने जाले के स्टे हाउस को अपने और जाले के लिए डेकोरेट करवाया। दूर दूर किसी जीरो का नामो निशान न था। ऊपर से हसीन सर्द रात, मिलन की रात, और वो भी इतनी हसीन जगह जो जाले के लिए फेवरेट जगहों में शामिल थी। मैंने कहा था ना, मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ रात बसर करूं। बस मिल गया मौका, आ जाओ। वो मबहूत और हैरान सी जिशान का हाथ पकड़े जैसे ही अंदर दाखिल हुई। पूरा स्टे हाउस सुर्ख, सफेद और काले फूलों से सजा था। लाइटिंग भी थी जिनमें यही 3 रंग थे पर मलगजीपन और फसों हनूज कमरे की फिजा में तहलील था। वो अपने स्टे हाउस को पहचानने से कासिर थी। वो गुलाब की तरह महक रहा था। जाले और जिशान की सरापों से उठती मशहूर कुन महक में लिपटा था। जाले तब होश में आई जब अपना आप जिशान के बाजुओं में महसूस होते इस दिलबर के सीने से जुड़ा लगा। कि बहुत बड़ा सरप्राइज था लेकिन इससे कम जो आपके मेरी जिंदगी के बाद दिल में आने पर मिला मुझे। आपने मेरे हर एहसास को ऐसे संभाला कि मुझे हर लम्हा आपसे प्यार होने लगा है जिशान। मैं सच में आपके साथ यहाँ बहुत सा वक्त गुजारना चाहती थी और ये ख्वाहिश तब की जब हम यहाँ पहली बार आए थे। आप मेरा दिल पढ़ लेते हैं। उसके सीने लगी भारी पड़ती सांसों के साथ सब कहने के बाद एख्तिताम तक जिशान के रूबरू हुई और जो आज दीवानगी का जहां लग रहा था। तुम्हें, तुम्हारी आंखों को, जिस्म को, रूह को, सभी को पढ़ लेता हूँ। तुम्हें यहाँ मेरे साथ अकेले डर नहीं लग रहा? जिशान ने उसको घेर कर अपने करीब सरकाया जो आज आफतों के दौर में जो सुकून का पल होता है ना, उसकी मानद लग रहा था जिसके हिसार में आते ही सब सुकून आवर बन जाता है। डर कभी कभी निभाए या दिलाए जाते मान के नीचे कहीं रह जाते हैं। आज वही कैफियत है। जब आपने मेरे लिए ब्लैक रोज लिए तब आपके हाथ क्यों कांपे थे जिशान? वो ये याद दिलाकर जिशान को किसी और ही ट्रांस में ले गई। हाँ जाले, ये हाथ इसलिए कांपे थे कि मैं तुम्हारे आसपास तब भी कुछ स्याह बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैं तुम्हारे 4 सू रोशनी और उजाले का ख्वाहिशमंद था। ऐसे में काले फूल ही सही,
مجھے خوف زدہ کر گئی کہ یہ کالے ہیں تو کہیں میری تم سے جڑی خواہشوں پر حاوی نہ ہو جائیں۔ اپنے ان لمحات کے احساسات بتاتا ہوا وہ اپنے ہر تاثر سمیت سالے کے دل میں اتر گیا۔ پھر ہوئے حاوی، وہ مسکرائی، دھڑکنیں روکتا ہوا اس لڑکی کا مسکرانا۔ نہیں، میں تمہیں سفید پھولوں سے سرخ تک گھسیٹ لایا، دیکھی میری چالاکی؟ وہ خوشی اور سرور سے مسکایا تو زالے نے جلدی سے اس کا چہرہ اپنے حنائی ملائم مہکتے ہاتھوں میں بھرا۔ دیکھی، پر صرف آپ کی محبت۔ وہ یقین دلاتے کتنی خوبصورت لگتی ہے، اسے ذیشان کسی ترازو یا پیمانے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہارے یہ ہاتھ، ان کے چھونے کی قوت مجھے روح تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ذیشان نے دیوانگی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اپنی گردن میں ان بازوؤں کو حائل کرے زالے کو اس کے ویڈنگ ڈریس سمیت اپنے سینے سے لا جوڑا، جو دونوں کے بیچ ابھی کافی بے چینی اور دوری پھیلانے کا موجب تھا۔ بس ہاتھوں کی، زالے نے برا منایا۔ وہ پوری پاس تھی تو بس ہاتھوں کی ستائش کیسے سہتی؟ ذیشان کا دل اش اش کر اٹھا۔ اور بھی ہیں قوتیں؟ ذیشان نے مانی ہیز نگاہیں زالے کے خوبصورت چہرے پر پھیرتے، اس کی ناک کی بالی اور اس میں لٹکتے سفید موتی کو ہونٹوں میں لیتے ہلکا سا کھینچا تو وہ ناک سے نکل کر زالے کی کان میں پہنے ایئرنگ کے ساتھ لٹک کر گردن کے پاس جھولنے لگی۔ ڈھونڈ لے، میں نہیں بتاؤں گی۔ زالے نے چہرہ پیچھے ہی کرنا چاہا جب ذیشان نے وہ گلاب ہونٹ اپنی سانسوں کی حدت اور ہونٹوں میں قید بنا لیے۔ گردن کے ساتھ لٹکتی ناک کی بالی احتجاج کرتی رہ گئی کہ کچھ دیر پہلے تک زالے کے ہونٹوں پر وہ حاکم تھی اور اب ذیشان حیدر ملک تھا۔ وہ یہاں اپنے ہونٹوں کو استعمال لا کر ہی آج زالے پر سے ہر مصنوعی رنگ اتارنے والا تھا اور اپنے رنگ برسانے والا تھا۔ زالے نے اس کے سینے پر محملی سا دباؤ روکنے کو نہیں بلکہ ذیشان کو اجازتیں دینے کو ڈالا تھا۔ وہ دور ہونے کے فیصلے پر رضامند تھی، پر دل کا کیا کرتی جو آج ذیشان کی ہر خواہش کے آگے قبل از وقت ہی سر ہم کیے بیٹھا تھا۔ تم آج بالکل بھی نہیں روکو گی مجھے؟ وہ خود ہی ذرا اپنے آپ کو روک گیا۔ اس کو زالے پر اتنی رضامندی پر پیار آ رہا تھا۔ روک کر کیا کروں گی؟ بہت روک لیا۔ وہ سانسیں استوار کرے نظریں زیر کر گئی۔ کسے؟ مجھے یا خود کو؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو زالے کچھ کہہ نہ سکی۔ ہم دونوں کو۔ باہمی جبر کا ذکر کرتے وہ ذیشان کو جکڑ گئی۔ وہ سچ میں آج بنا کچھ کیے ذیشان پر طاری تھی تو اس کی پیش رفت کو سراہتی محملی موجودگی ذیشان کی حرارت بڑھا گئی تھی۔ اسے اتارو، یہ مجھے تمہیں فیل نہیں کرنے دے رہا۔ تم مجھے اپنی چھاؤں، آنچل، لباس سب سمجھ لو، پر اسے اتارنے دو جانا، میں تمہیں بھرپور محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی چادر اور دوپٹے کو اتارنے سے پہلے اجازت لینے میں مچلا تو زالے نے اس کے کہتے ہی اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے دوپٹے اور چادر سے خود کو آزاد کیا تو وہ ڈھلک کر زالے کے کندھوں پر آ رکے۔ شان اس کے وجود سے وہ دونوں ہٹاتے میٹس کی طرف اچھالے اور زالے کی کمر تک ہاتھ لے جاتے۔ ہک کو کھولنے کی جسارت کی تو زالے اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ رک تو جائیں، وہ جھنپی سی بڑبڑائی۔ رکنے کا موقع نہیں میری جان۔ اس کو بھرپور اپنا بنانے کو بہت بےتاب تھا۔ بہت سارا پیار کرنا ہے مجھے آپ کو، اتنی جلدی ہوش مت اڑائیں۔ وہ بڑھتے تقاضوں کے لیے اپنا آپ کمزور جان رہی تھی، تبھی تو التجا کر بیٹھی۔ ہاں، آج میری چھوٹی سی بیوی پیار کرے گی مجھے، یہ سچ میں خوبصورت ہے نا زالے؟ وہ روبرو اسے لائے اس کی گردن سے وہ مہنگے زیور اتار کر ایسے پھینک رہا تھا جیسے وہ کچرا ہوں اور زالے کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش میں مجرم بن گئے ہوں۔ بہت خوبصورت۔ یہ دن اگر اچانک آتا میں کبھی آپ کو قبول نہ کر پاتی، لیکن آپ نے مجھے پہلے اپنی عادت ڈالی، پھر محبت میں مبتلا کیا، پھر میرے اندر اپنے لیے بے قراری اور تڑپ جگائی۔ وہ مسرور تھی۔ ذیشان نے اس کے وجود سے ہر زیور دور کیا، بس وہ بریسلٹ رہنے دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا ہم جب ملے تو بس ایک دوسرے کی روح تک تحلیل ہو جائیں، رہی سہی ہر دوری سمٹ جائے، تمہارے جسم کی خوشبو مجھ پر اور میرے جسم کی خوشبو تم پر مسلط ہو جائے، ہماری سانسیں ایک دوسرے کے بنا ادھوری ہوں، ہمارے ہونٹ ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں، میرے ہاتھ تمہارے جسم کے ہر زاویے و تناسب کو ماپ لے، میرا دل ٹھیک تمہارے سینے میں دھڑکتے دل کے ساتھ دھڑکنے لگے زالے، اور تب میں تمہیں اپنے پاس لاؤں اور دیکھو میری ساری چاہتوں کا صلہ۔ زالے کی ایکسٹینشنز میں سمٹے جوڑے کو کھولے، وہ زالے کے کندھوں تک آتے بال کھولتا ان میں انگلیاں پھیرے الجھائے، زالے کی گردن کی ابری رگوں پر ہونٹوں کو رگڑنے لگا، اس کی گردن کی گھبراہٹ میں چھوٹتی نمی زبان پر لی تو جیسے نشہ بڑھنے لگا۔ دیکھ رہی ہوں اور ممکن ہے کچھ مزید لمحوں میں بس آپ کو محسوس کرنے کی قوت ہی ہر حس پر حاوی ہو جائے گی۔
وہ اس کی گریبان کے گرد مٹھی جکڑتی سانس بھرتی روبرو ہوئی تو ذیشان نے اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے پھر سے سینے سے لگاتے اس کی پھولی سانسیں جکڑی۔ وہ نرمیوں، مہربانیوں اور شدتوں کے بعد شرنگیزیوں اور شیطانیوں پر اترنے لگا تو زالے کا دم اور حوصلہ دونوں تھمنے لگا۔ چینج نہیں کرو گی؟ زالے کو ہتھیار ڈالتا محسوس کیے ذیشان نے اس کی پشت لاڈ سے سہلاتے فاصلہ سمیٹا۔ نہ، مجھے اب سے ذرا دیر بھی دور نہیں ہونا۔ وہ کسی صورت اس شخص کے تاریکیے خمار سے نکلنے پر راضی نہ تھی۔ تمہارا ڈریس چبھ رہا ہے مجھے۔ ذیشان نے آنکھ مارتے سرگوشی کی تو زالے کے ہوش پکڑتے ہی گال دہکے۔ جو کرنا ہے کریں ڈریس کا، پر مجھے دور نہیں کریں۔ وہ خود پر اختیار دیتی پھر سینے لگی تھی۔ سب کچھ کر لوں؟ ایک آخری اجازت لی گئی۔ سب کچھ میں کیا کیا ہوگا؟ دل سے لگے ہی ایسے آفت ہے سوال سے وہ ذیشان کو مسکراہٹ بخش گئی۔ جو میرا دل چاہے گا، جو میری خواہش ہوگی۔ وہ اسے سینے کی راحت بخشے مدہوش کن الفاظ کا سحر طاری کر رہا تھا جبکہ زالے ذرا چہرہ اس کے سامنے لائی۔ اور میری چاہت و خواہش؟ محترمہ کے سوال میں ایک شرارت تھا۔ کیا وہ مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے؟ تم ہمارے اس رشتے کو مکمل کرنا چاہتی ہو۔ سب سامنے تھا، رضا، مرضی، اختیار، پھر بھی وہ زالے سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ زالے اس کی نظروں کی گرمائش محسوس کن حد تک اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ میں ہمارے اس رشتے سے obsessed ہوں ذیشان۔ انتہائی رغبت ہے مجھے آپ کے ساتھ سے۔ آپ کا ہونا، میرے پاس ہونا نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ چاہے جانے کے لائق ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ہینڈسم اور چارمنگ کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین ہے یا آپ کی پرسنالٹی چارمنگ اور پرکشش ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ نے میرے لیے خود کو پورا بدل دیا، اپنا شوق تک چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں کرتا ایسے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور شاید ذیشان کی قربت میں لپٹ کر اپنے ڈر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ باتیں کرنے کے لیے پوری زندگی ہے، جاؤ چینج کرو جا کے۔ ذیشان نے زالے کے دونوں گال کھینچتے مطلبی اس لہجے میں جتایا تو زالے خواہ غلاب ہوئی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، زالے نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے کامتے ہوئے قریب سے رکھ کر بتایا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی کیا آگ جلانے کی ضرورت ہے زالے؟ وہ آتش دان میں جلی اور کچھ سلامت لکڑیوں کے ڈھیر کو سرسری تکے زالے کی برہنہ کمر پر اپنے دونوں گرم ہاتھ پھیرنے لگا جیسے اس کے جسم کی کپکپاہٹ مٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون سی آگ کی بات کر رہے ہیں؟ آج میں تھوڑی ڈبل مائنڈ ہوں تو کلیئر پلیز۔ زالے نے اپنے دوسرے ہاتھ کو ذیشان کے سینے پر رکھا تو جیسے ذیشان حیدر ملک کے دل کی ساری جان زالے کی ہتھیلی میں آ گئی ہو۔ تمہیں کیا بتاؤں، تم مطلبی سے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ چلو چینج کو چھوڑو، میں آگ جلاتا ہوں، تم کافی بناؤ۔ زالے کو اپنے ساتھ لگاتا وہ اپنی تاکید سے اسے مسکراہٹ دے گیا جو ذیشان کے ساتھ چلتی دوسری طرف بنے کافی میکر کی طرف بڑھی جبکہ ذیشان نے لکڑیوں کی نمی چھو کر چیک کی، پھر وہیں رکھے لائٹر سے وہاں موجود لکڑیوں کے چھلکوں کو آگ لگائی جو جب تک جل کر بجھے لکڑیوں کو سلگانے میں کامیاب تھے۔ دھواں چمنی سے ہو کر اس ریسٹ ہاؤس میں پھیلنے کے بجائے باہر نکلنے لگا اور اندر بس حرارت چھوٹنے لگی، ریسٹ ہاؤس کے چاروں اور پھیلی ہنکی سمٹنے لگی۔ زالے نے 2 مگ تیار کیے اور ملک پاؤڈر اور شوگر ایڈ کیے، کریمی کافی بنائی کیونکہ اس وقت اس کا موڈ کسی کڑواہٹ پر آمادہ نہ تھا۔ دونوں مگ جب تک لیے وہ پلٹی، ذیشان نے بھڑکتی آگ کی طرف دھیان دلوایا جسے دیکھتے زالے نے دونوں مگز میز پر رکھے، واپس اٹھتے ذیشان کے پاس جاتے اپنے قدم روکے، اس کے پاس آتے ہی بازو واقعے سے خود میں سمیٹ گیا۔ اب بہتر ہے؟ زالے اس کے سوال پر سر ہلا کر بنا آنکھیں جھپکائے بس ذیشان کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بہترین چاہیے۔ کیا سچ میں مطلبی زالے بری نہیں لگ رہی؟ اس کے مزید نزدیک سے رکھتی، واپس سے ذیشان کی بہکی نظروں سے آنکھیں چرا لیتی، لپٹی جس کی جان لیوا موجودگی سارے صبر و برداشت پر کاری وار ثابت ہو رہی تھی۔ تمہیں آج تک میں مطلبی برا لگا ہوں؟ سوال شرانگیز تھا۔ وہ روبرو ہوئی اور مسکرا کر ذیشان کو دیکھا۔ کبھی نہیں، میں سچ بتاؤں تو خوش ہوتی تھی۔ راز کی بات عیاں کرے وہ اڑا سا مسکائی۔ تم مجھے بہکا رہی ہو۔ جناب کی بس ہونے لگی، گویا چھونے میں، پکڑنے میں، حصارنے میں جنونی شدت گھل رہی تھی۔ زالے نے آگے بڑھ کر ذیشان کی دائیں گال پر اپنے ملائم ہونٹوں کو جوڑا، پھر ایسی ہی محبت بری مہر ذیشان کے سبھی ماتھے پر سجائی۔ وہ اس کی شدت پر دھنگ تھا، اس کی حلاوت خیز نرمیاں ذیشان میں سرور انڈیل رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کی مہر ذیشان کی جو لائن پر لگاتی، اس کی مضبوط وینز والی گردن کی طرف بڑھی تو ہاتھ بڑھا کر پھر سے اس کا چہرہ دائیں جانب پھرا۔
ज़ीशान उसके होंठों की दीवानी नवाजिशों पर सुकून में उतरा हुआ था। उसकी शर्ट के दो खुले बटन्स के बीच अपनी उंगली फेरती, नीचे सीने तक ले जाती, फिर से ज़ीशान की खुमार के गलबे में गिरी आंखें देखने लगी। क्या कर रही हो? वो वारफ्ता नजरें लिए शरारत से बोला। नजर उतार रही हूँ। आपको पसंद आया मेरा नजर उतारना? जाली ने उसके सवाल और नजरों से कंफ्यूज होते डर कर पूछा तो ज़ीशान ने उसको बाजुओं में भेजा। उसके इन्हीं होंठों को पूरी शिद्दत से छुआ तो वो सांस रोक कर रह गई। ज़ीशान ने बेसाख्ता से आज़ाद किया तो जाली के जिस्म की लर्जिश महसूस की, उसकी तरफ फिक्र से देखने लगा, जो 6-7 सेकंड बाद सांस ले सकी थी। मालूम हुआ कि कितना पसंद आया। मैं मजीद बात नहीं करना चाहता। उसके जुमले को ना समझते रूहान सी हुई। पर क्यों ज़ीशान? दोनों हाथ उसकी गिरेबां पर जमाए घबराते पूछा तो ज़ीशान हंसकर जाली की जबीन चूम गया तो वो आगे से गाल फुला गई। ज़रा तुम्हें रूह में बसा लूँ, नस नस में उतार लूँ ताकि ये जिस्म तो ठिकाने लगे, फिर हम दिल की बातें करेंगे, उस दिल की जिसमें हम बसते हैं। जाले को अपनी कमर में रेंगते ज़ीशान के भारी हाथों का लम्स कुछ खैर वाला ना लगा तो डर से आंखें फैली। ज़ीशान नहीं प्लीज़, वो एक आखिरी बार से डरते पुकारी, मगर ज़ीशान ने उसकी पुकार के जवाब में जाले को अपने आप से मिलवाने का फैसला ही करना था। जबकि बाहर पड़ाती कॉफीज का धुआं माहौल के फसों बड़े मानी है सन्नाटों में घुलने लगा, जो दर हकीकत सन्नाटे नहीं, दो एक कालब में ढलते वजूदों की आपसी सरगोशियां थी। आसमान पर निकले पूरे चांद को देखकर अलीहा की आंखें मुस्कुरा रही थी। सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे जज्बात, सुख और खुशी भी बढ़ रही थी। उसे बालकनी के दरवाजे में खड़ा होकर हल्की फुल्की हनकी का एहसास हो रहा था, पर जब आलिया ने अपने गिर दौड़ी गर्म शाल को दोनों हाथों से पकड़े, अलीहा के गिर दौड़ा उड़ाकर बाजू बांधे, तो अलीहा को लगती ठंड का तोड़ हुआ। वो जरा सा गर्दन घुमाकर पलटी तो आंखें खुशी की ज्यादती पर नम थी। वो जाले को लेकर भाग गया। बिल्कुल ही मस्ताना है हमारा दामाद। खुद आलेन की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हारा शौहर क्या कम मस्ताना है? कहो तो डोज बढ़ा दो गुस्ताखियों की ताकि तुम्हें भी वैसी मस्तानी फीलिंग आए। बालों को गर्दन से हटाया आलेन ने उसकी गर्दन चूमी तो वह शख्स के आसूदा लम्स पर होती बदहवास धड़कनों को संभालती आलेन के हिसार में पलटी। मुझे तुम में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तुम हमेशा से मेरे लिए मिस्टर परफेक्ट थे, लेकिन मैं जाली के लिए बहुत खुश हूँ। शायद इसलिए कि ममता का एहसास ही ऐसा है कि वो मुझे सच में औलाद जैसी प्यारी हो गई। वो बहुत खुश रहेगी, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करना। अलीहा के मुस्कुराकर यकीन दिलाने पर आलीन को लम्हे में प्यार आया था। सच कहते हैं, जब औरत के एहसासात और जज्बात की फिक्र और कदर की जाए, उसे संभाला जाए तो वो दिन ब दिन निखरती है। और अलीहा के मामले में ये मकूला 100% दुरुस्त था। इंशाल्लाह ज़ीशान पर पूरा भरोसा है मुझे। आलेन के एतमाद पर अलीहा उसके सीने सर लगाती साथ जाले की। इस हिसार में से दुनिया जहाँ का करार मिलता था। जाले अभी बहुत छोटी है आलेन, क्या वो ये रिश्ता संभाल पाएगी? पुरानी फिक्र बैठी तो नई ने सर उठाया। आलिन फिक्र पर कम, अलीहा के कंसर्न पर ज्यादा मुसरत महसूस कर रहा था। उसे इस रिश्ते समेत हम मिलकर संभाल लेंगे। वैसे भी जब मोहब्बत साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। सच्ची बताऊं तो मुझे नानो बनने का भी बहुत वेट है। लगता है अल्लाह मुझे बाप और नाना एक साथ बनाने वाला है। अपनी ख्वाहिश यूं शरारत से बताए। वलीहा को हंसा गया जो आलिन के दिल की बात जानकर खिलखिला दी थी। आमीन आमीन, कोई नहीं, मैं अपने बेबी के साथ उसका बेबी भी संभाल लूंगी। तुम फिक्र मत करो, बस सब खुश रहें। जलाल भाई के लिए भी लड़की देखें। इस बार अलीहा की आंखें इस ख्याल पर चमकी और इसी लम्हे डोर पर दस्तक हुई तो अलीहा आलीन के हिसार से निकलकर सामने हुई। इजाजत पर जलाल अंदर झांका तो आलीन और अलीहा इस आदमी की दराज उम्र का सोचे मुस्कुराए। सॉरी गाइस, कबाब में हड्डी के लिए, पर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अलीहा अपना आलीन दो ना थोड़ी देर प्लीज। जलाल का यूं अलीहा से आलीन को मांगना बहुत क्यूट था। आलीन ने खुद ही मोहतरम की तरफ कदम बढ़ाए तो अलीहा भी साथ ही आई। ये मुझसे ज्यादा आपका आलीन है भाई, दिया आपको इसे, एंजॉय। कॉफी चाय या कुछ खाएंगे? अलीहा जल्दी से बहन बनी अपने मियाँ को नो लिफ्ट का साइन दिखाए, दरवाजे की तरफ होली और बहन की हंसी सहावत पर मानो जलाल का सेरो खून बढ़ा। तुम हमें मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता खिला दो तो मज़ा आ जाए, क्योंकि भूख लगी है। मैं इसे लेकर चला, वैसे भी कल चला जाऊंगा। तुम दो को मुमकिन है जलाल बख्त की खिदमत का मौका जाने फिर कब मिले। जलाल ने फरमाइश भी की और तकल्लुफ भी बरता। तभी अलीहा वापस पलटी। आपकी खिदमत और पर्सनल केयर के लिए अब मुझे और आलिन को ही कुछ सोचना पड़ेगा ताकि आपकी बोरियत हमेशा के लिए दूर की जाए। अलीहा तो तजस्सुस फैला रही थी, जबकि जलाल ने घबराकर दबा दबा मुस्कुराते आलिन को देखा।
अरे कबाब की हड्डी इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम लोग मुझ पर बदले के लिए ये जुल्म ढाओ। वैसे भी मैं बद्र और नादिया का नया नया लाडू बेटा बना हूँ, तो मुझे कुछ साल अभी बस इसी रिश्ते को एंजॉय करना है। रही बात खिदमत की, वो मैं जब चाहूंगा अगर तुम दो से करवाने के साथ प्रॉपर नखरे भी उठवाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों पर मेरा पूरा हक है। बात टाल तो दी गई, पर इस खूबसूरती से कि आलियन और अलीहा को वाकई लगा जैसे जलाल बख्त एक बेटा, भाई और दोस्त ही सच सकता है। उसकी जिंदगी में शायद अब किसी चौथे रिश्ते की गुंजाइश न थी। पूरा हक है तेरा हम पर, आखिरी सांस तक रहेगा। इस बार आलियन ने मान सौंपा था और जलाल ने सीने पर हाथ रखे आसमान को वसूलते शोख मुस्कुराहट दोनों की सिमत उछाली, जैसे यही इस शख्स की कुल चाहत हो। अलीहा ने किचन का रुख किया, जबकि इन यारों ने भी जरा दिल की बातें करने का फैसला करते सिटिंग लाउंज का रुख कर लिया। जबकि दूसरी जानब आज अरमान के दिल के बोझ हटे तो वो फायजा शराजी के साथ ही था। दादी जान का दिल अब तक गमजदा था तो अनिया और अरमान के साथ शाजमा, महरीन और खाला भी उनके पास ही थी। सब कुछ देर पहले ही सोने गए, बस अब अनिया और अरमान रह गए थे। अनिया ने अरमान को दादी जान के खजाने की हर बात बताई। वो खुद भी दादी जान की मोहब्बत से वाकिफ था, मोतरफ था, पर कभी कभी रिश्तों की मान में आती दरारें बीच में तनाव ले आती हैं। अनिया के आने का एक और फायदा भी हुआ कि अब तुझे दादी की पारियों और जप्पियों से उलझन नहीं होती। मुझे इसकी सबसे ज्यादा खुशी है। वो दादी जान के सीने से लिपटा इस वक्त छोटा सा बच्चा बना था और अनिया फायजा साहिबा की दूसरी साइड बैठी उनका हाथ दबा रही थी। दिल खोलकर मुस्कुराई, जबकि अरमान ने चेहरा उठाए एतराफ में से आंख मारी थी। जनिया का गालों में गुलाल उतार गया। उलझन पहले भी नहीं थी दादी जान, बस हफा था। आपने बाबा को कभी समझाने की कोशिश नहीं की। वो जब अपनी बीवियों के साथ बदसलूकियां और ज्यादतियां कर रहे थे तो आप क्यों चुप रही? औलाद जब गलत करती है तो वालिदैन का फर्ज है ना उनको रोकें। ये सब वो भूल नहीं पा रहा था। जिस बाप को हमेशा मुलजिम माना हो वो अचानक मुजरिम और गुनहगार निकल आया था। सब्र बर्दाश्त आना मुश्किल हो रहा था। अनिया और फायजा दोनों ही इस असूली सवाल पर गमजदा हुई। बहुत रोका इस बदबख्त को, लेकिन जब दिल पर कुफ्र लगे और इंसान रब से दूर हो जाए और खुद ही हदायत और खुशनुदी की तलब छोड़ दे तो उसके लिए सिर्फ दलदल बचती है। पुत्र, अल्लाह ने एक औलाद दी, वो भी ऐसी कि उसके लिए दुआ करते भी लगता है जैसे कोई गुनाह कर रही हो। पर क्या करूं, माँ हूँ। माओ के दिल दुनिया जहाँ के लिए पत्थर हो सकते हैं, पर जन्म दी औलाद के लिए नहीं। तुम दोनों अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करना। जो गलतियां मैंने और तुम्हारे दादा ने इब्राहिम की परवरिश और तरबियत में की वो कभी मत करना। शायद यही हम सबका मरहम होगा। फायजा शराजी ने उम्मीद की किरण दिखाकर अपनी औलाद के फैलाए जहर का तरियाक करना चाहा, जो तस्लीम भी किया गया, सराहा गया। इंशाल्लाह दादी जानो, हम दोनों और आप भी करेंगी तरबियत। अभी आपने अपने पोते पोती की पूरी जिंदगी देखनी है। गमगीन माहौल को अनिया की उम्मीद भरी शरारत ने प्यारा किया, तो जैसे सब खूबसूरत हुआ। वो दोनों जब रूम में आए तो अरमान इस वक्त भी थोड़ा परेशान था। क्या हुआ अरमान, अब कौन सी फिक्रें सता रही हैं? उसके दोनों हाथों को थामे अरमान की सारी फिक्रें बांटने की मतमन्नी थी। जाले की फिक्र हो रही है, कॉल करूं जिशान को? अरमान की परेशानी और तड़प पर अनिया मुस्कुराई और खुद अरमान का फोन लिए जिशान का नंबर डायल किया। कॉल जा रही थी पर बेचारा फोन मैटर्स के साथ गिरा, वाइब्रेट हो होकर बंद हो गया। अनिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो बिजी हैं। अनिया ने शरारत से फोन स्क्रीन ऑफ करे फोन मैटर्स की तरफ उछाला। कहाँ? अरमान इससे ज्यादा बोंगा सवाल शायद ही कर पाता, जिसका एहसास जनाब को अगले ही लम्हे हुआ। आए बताती हूँ किस तर्ज की मसरूफियत है, जानना चाहेंगे? अपनी खूबसूरत आंखों में नींद का खुमार भरे उसकी गर्दन में बाहों का हार परोए अपनी तरफ माइल करती जनाब की खोई मुस्कुराहट दरियाफ्त कर चुकी थी। मैं सच्ची बताऊं तो थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। अब ये सच है निया कि मैं उससे जिशान और आलिन दोनों के साथ अब भी सोचकर जलता हूँ। ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी यार, प्लीज़ हेल्प मी। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वो घबराया हुआ अपनी कैफियत अनिया से बांट रहा था, जो उसके हर खदशे का इलाज हथेली में लिए फिरती थी। आप मुझे और जिशु को देखकर क्यों नहीं जलते? अब मुझे बुरा लग रहा है। फरमान को अपना मसला बुला गई। क्यों रूट कर जान पर बन जाती थी। जिशान के लिए तुम दोस्त हो, उसकी हमदर्द हो, क्राइम पार्टनर्स, एक दूसरे से बढ़कर मेहरबान, एक जैसे हो। तभी तुम दो को जब भी साथ सोचता हूँ ना, फैसला नहीं कर पाता कि तुम पर प्यार ज्यादा आ रहा है या उस गधे पर। मैं नहीं जल सकता। तुम दो को सोचकर अब जिंदगी भर कि मुझसे नहीं होगा। वो जो शादी वाला पंगा किया था ना तुम दोनों ने, तब थोड़ा बदगुमान हुआ था, लेकिन वो भी इसलिए कि तुम मेरी मोहब्बत हो और मर्द अपनी मनचाही औरत के साथ किसी का हवाला नहीं सह सकता, भले वो जिगरी यार ही क्यों ना हो। वो पूरी मदहोश आंखें,
ارمان کے چہرے کی سرخی جھنجھلاہٹ بام پہ پوری آبوتاب سے روشن تھی۔ وہ روٹنا بھول گئی۔ تب آپ کے جیلس ہونے نے مجھے اور زیشو کو تسکین، خوشی اور بہت سی راحت دی تھی۔ وہ تو اس پر راضی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی ایسا، تاکہ آپ کی محبت اور آپ کے اپنے لیے جذبات جان سکوں۔ جب جب آپ مجھے دیکھتے تھے میں دل تک آپ کی اترتی نگاہیں محسوس کرتی تھی۔ ہمیشہ آپ کا خیال میرے خواصوں پر طاری رہتا تو کیسے ممکن تھا کہ اتنی شدت یک طرفہ ہوتی۔ آپ کی ان بدگمانیوں نے ہی ہمیں ملایا۔ مجھے اپنی شادی جیسے ہوئی بہت پسند۔ آئی لائک اٹ اینڈ آئی لو یو۔ وہ لڑکی محبت کا اظہار کرتی ارمان کے وجود کا حصہ بنی، پر اسرار سی خواصوں پر چھا جانے والی، جس کو ارمان کی خوشبو نے سمیت حصارا اور ہونٹوں کے کچھ ارمان بر لائے گئے۔ سانسیں یکجا ہوئیں، ہونٹوں کی نرمیاں ایک دوسرے میں گلیں اور آنکھیں راحتوں کے میخانے بن کر ایک دوسرے پر سایہ فگن ہوئی۔ لب ایک دوسرے کو رہائی دینے کے بعد ایسا شیریں مسکرائے کہ ان دو کی ممکن تھا آس پاس رقصاں اب سارے موسم یوں ہی میٹھے رہتے۔ آئی لو یو ٹو جواب چاہنا نیا کا حق تھا، اور جواب کے ساتھ اسے اپنے آپ میں تحلیل کر کے جواب دینا ارمان کی اولین خواہشات کی سطر۔ ایک نئی خوبصورت سحر عالم جہاں پر بیدار تھی۔ آلسن کی سحر ویسے ہی حسین ہوتی تھی۔ ان سردی کے بڑے بھرپور آغاز کے ماہ موسم رومانوی ہونے لگتا۔ بے وقت برسات گرتی، بے وقت دل دھڑکتے۔ زالے کی نیند اتنی گہری آج ہو ہی نہ سکی۔ روح تک اترتے نشاط کا اثر جسم کی تھکاوٹ بن گیا تو نیند پلکوں کی باڑ کے آر پار جھولنے لگی، پر کسی اور کی پختہ نیند پر اسے جاگتے ہی جی جان سے پیار آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر خمار آلود مسکائی۔ ذیشان کی پرسکون نیند میں پلکوں کا رقص تب تک جاری ہوا جب جب زالے کی انگلیاں شخص کے چہرے سے اپنے بال سمیٹنے کے دوران جلد سے مس ہوئیں۔ وہ اندھے منہ لیٹے ہوئے زالے کو اپنے بہت قریب کرے لیٹا تھا کہ نیند میں ہی اس کو اپنے پاس محسوس کیے قسمت آیا، اور اپنا چہرہ زالے کی ٹھوڑی اور کندھے کے درمیان یعنی گردن میں چھپا لیا۔ ذیشان کی دبیز باری سانسیں زالے کی گردن کو جھلساتی اس کا پہلے سے دبا سانس منتشر کرنے لگی۔ بھوری آنکھوں پر پلکوں کی چادر گرائے زالے کی وجود اور اس کی خوشبو میں آسودگی بھری سانسیں کھینچتا وہ اس سے بے خبر سو رہا تھا کہ کسی کا سب کچھ لوٹا ہی نہیں، اپنا سب کچھ لوٹا بھی بیٹھا ہے۔ زالے نے مبہوت ہوتے اس کے انداز کا صدقہ اتارا اور پھر شہادت کی انگلی ذیشان کی شریف کے بالوں میں پھیری۔ لرزتی حیا انگیز پلکوں کے بیچ پورے حوصلے سے ذیشان کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹے بچے سا ہی تھا۔ زالے کو اس کی ہر شدت میں ایک نارملٹی ملی جو اکثر بچوں سے منسوب ہوتی ہے، پر وہ اس پر ہی بہت خوش تھی۔ وہ زالے کی ننھی پناہ میں اپنا مضبوط کسرتی وجود چھپائے نیند کی وادیوں میں بھی مدہوش تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں بھرے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے پہلے ہمیشہ اس کے سینے نے زالے کو چھوا تھا۔ ذیشان ہوش میں نہیں چھوڑا آپ نے مجھے، سونے کی قابل نہیں رہی میں اور خود اتنے مزے سے سو رہے ہیں۔ زالے نے گردن جھکا کر اپنے گلابی لب اس کے ماتھے پر رکھے ذیشان کی مدہوشی میں اضافہ کر دیا۔ وہ کتنی دیر وہیں اس کے ماتھے کو چومتی رہی، اور جب واپس دور ہوئی تو وہ نیم آنکھیں واقعے سے ہی تکنے میں مصروف تھا۔ زالے کی جان لبوں پر آئی، گویا لگا کہ ذیشان نے شکوہ سن لیا ہے۔ سو رہا ہوتا تو تمہارے ماتھا چومنے کی قوت جگانے کے لیے ناکافی تھی، ایک شکوے کی مار نہ ہوتی یہ نیند۔ وہ اتنے قریب تھا کہ زالے کو لگا وہ ذیشان کے وجود میں ہی گم ہو گئی ہے۔ میں بس تھکن بانٹ رہی تھی، آپ کو شکوہ لگا؟ وہ نظریں چرانے لگی ان بھوری نگاہوں سے جو بٹک رہی تھی۔ ہاں، موسٹ ڈیمانڈنگ والا، جیسے میں نے ہماری گولڈن مارننگ میں شدت سے سوچ رکھا تھا۔ بہت پر فریفتہ ہوتی ان گلابی لکیروں نیند کے خمار اور محبت کی تپتی آگ میں دہکتی مدہوش آنکھوں سے لاج کھاتی پلکیں آہستہ آہستہ سے جھکا گئی۔ ذیشان پلیز۔ وہ کسی جائے پناہ کی تلاش میں مچلی جو کم از کم اسے ذیشان کے وجود کی حرارت اور مہک سے کچھ دیر نجات دے تاکہ وہ سانس لے سکے۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرو، ولیمہ رات میں ہے، تب تک تم اپنا آپ مجھ سے مت چھڑوانا۔ والہانہ محبت آنکھوں میں لیے وہ اس کی مزاحمت روک گیا۔ ذیشان، وہ روحانسی ہوئی، پر وہ تو مدہوش و مست تھا۔ اس کی نظریں زالے کی آنکھوں پر جمتی، وہاں سے ہٹتی تو گداز ہونٹوں پر ٹک کر کئی جنتی ذائقوں کی یاد تازہ کرے گدگداتی، کرمزی رخساروں پر سے رکھتی تو انہیں ہونٹوں سے چھونے پر مچلا، کبھی سپید گردن پر ٹھہرے بے شمار سرخ نشانوں تک پہنچ کر مسکرائیں۔ وہ ذیشان کی قربت سے زیادہ آنکھوں کے جائزے پر موم سی پگھل رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے بس ذیشان۔ وہ تڑپ کر اس کی آنکھوں پر ہی ہاتھ رکھ گئی۔ بس تب ممکن تھی کہ اگر میں تم سے بڑھ جاتا۔ میں نہیں بڑھ سکتا زالے، سنا تم نے؟ بھاری ذیشان کی انگلیوں کو کمر میں دستہ محسوس کی وہ گھبرا اٹھی۔
سنا پر میں سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ ہکلائی۔ اس کی سانسیں غور کرنے پر واقعی ذیشان کو اٹکتی محسوس ہوئی۔ تمہیں جانے دیا تو میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ میں سمجھتا تھا مجھے صبر آ جائے گا تمہیں پا کر، پر نہیں، تم جتنا ملتی ہو اتنی کم لگتی ہو۔ زالے کیوں جان کو آ گئی ہو؟ بولو۔ وہ استحقاق برے بھاری لہجے میں نقاہت سے سوال کرے۔ زالے کو بلش کروا گیا۔ میں اپنی اٹکتی سانسوں پر آپ کی رواں سانسوں کو ترجیح دوں گی، مت دور ہونے دے مجھے۔ وہ کامتے کمزور لہجے میں اجازت دے گئی تو ذیشان اس کے ہونٹوں کی ذرا دیر مزید آزمائش کے بعد اسے خود سے دور کر گیا۔ زالے کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی دیکھے اس کے پاس سے اٹھنے لگا جب زالے نے اس کی بازو پکڑے پاس ہلا بٹھایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کہا دور کر دیں تب نہیں کیا، جب کہا مت کریں کر دیا۔ اس کے سینے کی اور سے رکھتے اس کے دور ہونے پر دکھی ہوئی۔ ذیشان نے اس کے ماتھے کو شدید محبت سے چوما۔ تم میری روح کا سکون ہو، تم سے ذرا دوری برداشت پر کاری وار، لیکن کیا کروں، تمہیں جس نے مجھے عطا کیا اس کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت ضروری ہے۔ میں اپنی جان کی ہر تھکن خود مٹاتا ہوں نا، کیوں رونے والا منہ بنا رکھا ہے اتنی حسین رات کے بعد؟ قطرہ قطرہ تمہیں ستانے والا ویسے ہی تمہیں آرام و سکون واپس بھی لوٹائے گا۔ یہی تو وہ محبت ہے میری تم سے جس میں دل آتے ہیں، جسم لگ گئے ٹھکانے۔ اب دل کا سکھ بنو میرا، میں تمہیں ہر پل سے راحت دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی تمہارا ایک اداس بچپن گزرا ہے۔ تم اپنے اور میرے بچے کے ساتھ اپنے بچپن کو دوبارہ شروع سے جیو، یہ چاہتا ہوں، اور میں تم دونوں کی لاڈ اٹھاؤں۔ تم اس کی ماں نہ بننا، تم اس کی طرح بچہ بن جانا، میں سنبھالوں گا تم دونوں کو۔ یہ دعا کرنی ہے مجھے تمہارے لیے اللہ سے، اور اس بیچ تم جتنا درد سہو میں سے تمہارے لیے آسانی اور آرام میں بدلنے کی وش مانگوں گا۔ ایک ایک حرف کسی اسم محبت کی طرح تھا جو وہ زالے پر پھونکتا گیا، اور وہ دل برانہ مسکرائی، دل برداشتہ ہوئی، سہانے روح یادوں سے ایک دم نکال لی گئی اور ذیشان کے گلے لگ گئی جسے اس نے خود میں سمیٹ لیا۔ ذیشان، آئی لو یو سو مچ۔ میں آپ کے ساتھ جب سے ہوں بہت سے ایسے اداس لمحے خوشی سے جی چکی ہوں جو سوچے نہ تھے کبھی مرہم پا سکیں گے۔ آپ کی میرے بچپن کو لے کر یہ خواہش مجھے بہت پیاری لگی۔ میں ایسی ماما ضرور بننا چاہوں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے بچے پسند ہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنا بچپن جینے کو ملے گا اور آپ مجھے سنبھالتے ہوئے۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ، آپ بہت پیارے ہیں۔ روبرو ہو کر اس نے ذیشان کے ہر حرف کی تعظیم نبھائی تو دونوں مسرور ہوئے، پھر ایک دوسرے میں جذب ہوئے۔ دونوں نے تر و تازہ وجودوں پر ملن کی تھکن اتار کر نئی خوشبوئیں اڑے، اللہ کے حضور شکر ادا کیا، اور نماز ادا کرتے ہی وہ زالے کی گود میں جب لیٹا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمین کے ساتھ مسکراتی جھک کر اپنے ہونٹوں کو ذیشان کے ماتھے پر رکھ گئی۔ ہفتے میں ماں بن جانا یار۔ ذیشان کی آنکھ ونک کرنے پر زالے کے گال دہکے۔ اف ذیشان، ہم جائے نماز پر بیٹھے ہیں، شرم کریں۔ زالے نے اسے ڈانٹا جو پھر سے بے شرم ذیشان بن کر نہار رہا تھا۔ تو کون سا بے شرمی کی بات کی؟ میری جان ایک جائز تقاضا ہی تو کیا تمہارے حسین شوہر نے۔ مجھے ارمان کو چڑھانا ہے نا جانا۔ اف، اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی جب ہفتے بعد ہی وہ ماموں بنا گھومے گا۔ وہ اس کے ہنسنے پر اور شرمائی۔ ہفتے میں دراز اور امیزون کا پارسل نہیں آتا، بیبی کدھر سے آئے گا؟ بس چپ کر جائیں۔ زالے نے اسے منع کیا کیونکہ وہ یہ سب سن کر ریڈ ریڈ ہو رہی تھی۔ شرما رہی ہو؟ ذیشان نے اس کی گال کھینچی تو وہ اور سرخرو ہوئی۔ شرمانے کے سوا اور کچھ کرنے لائق ہوں کیا؟ زالے نے منہ بکھاڑا جبکہ ذیشان اٹھ بیٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس چھوٹی سی جانا کو اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ زالے اس کے تیوروں پر پٹائی، مجھے پیار کرنے لائی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مجھے پیار کرو۔ اسے اسی انداز میں واپس پھولوں کی پتیوں سے ڈھکے میٹس تک لے جاتے ذیشان کا لوفرانہ انداز میں گنگنانا تمام ڈر، شرم اور ہچکچاہٹ کے زالے کی ہنسی کو اسٹے ہاؤس کا محبوب کہکہا بنا گیا۔ وہ بے بس تھی، پر وہ بے تاب بھی بس ذیشان حیدر ملک کے لیے تھی۔ ان کی زندگی کا کوما لگ گیا تھا، فل سٹاپ تو ناممکن تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے۔ ولیمے کا فنکشن رات میں تھا اور تینوں کپل سے خوشی، محبت اور دسترس کے استعارے تھے۔ جہاں ذیشان اور زالے ولیمے کے بعد ہنی مون پر نکلے، وہیں باقی مہمان بھی آلسن کو خیر آباد کہے رخصت ہوئے، اور علین علیحہ نے سب کو ہمیشہ کی مہمان نوازی بھی آفر کی تھی۔ وہ دو تو تھے ہی اب خوشی سے بھرے، اور اب زیشو صاحب اس ٹور کے بعد شرطیہ ارمان شرازی کو ماموں بنانے والے تھے، اور اس کا انتظام جلال بخت ٹور ارینج کیے کر چکے تھے۔ اللہ بھلا کرے جلال بخت کا۔ فیوچر کے کئی کاکوں کے پیارے دادا یہ نانا کہلانے والے غیر شادی شدہ جناب اپنی لائف میں اور مستی میں گم ہی سجنے والے تھے۔ یہ خوشیاں یہیں تک نہیں تھی، یہ اپنا پن، یہ خمار جانم اب ان سب کی زندگیوں کا ضروری حصہ تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ جی جناب، تو ہو گیا
एंड नावल का अल्हम्दुलिल्लाह एंडिंग हो गई है। बच्चों के सीन्स अगर मेरा दिल किया तो मैं वो एक और पार्ट दे दूँगी, एडिशनल पार्ट, लेकिन नावल यहाँ पे एंड हो चुका है। तो कैसा लगा आज आप बताएँ? बहुत ही लॉन्ग एपिसोड दिए, तभी इस पे बहुत टाइम लग गया और मैं थक टूट चुकी हूँ। बच्चों का एडिशनल पार्ट में भी पूरा एक पार्ट मैं आपको दूँ जो पीडीएफ में शामिल नहीं होगा, जो सिर्फ़ यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो उसमें मे बी वो हफ्ता लग जाए, क्योंकि अभी मैं 2-3 एपिसोड पारस की दूँगी, उसके बाद वो एडिशनल बच्चों वाला पार्ट आएगा, ठीक है? और मे बी ना भी आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, यहीं तक बहुत अच्छी एंडिंग हो चुकी है। मुझे नहीं लगता बेबीज़ वगैरह को ऐड करके मज़ीद मैस क्रिएट किया जाए, तो कभी-कभी इतना एंड भी अच्छा लगता है। तो अगर मेरा मूड बना तो मैं नेक्स्ट संडे को मे बी बच्चों की एडिशनल पार्ट और तीनों कपल्स के बहुत सारे सीन वाली कोई एपिसोड आपको एज़ अ सरप्राइज़ दे दूँ। लेकिन अब तवज्जो जाएगी पारस पर, तो पारस वालों एक्टिव हो जाओ। इस पे लंबा सा तबसरा ज़रूर आना चाहिए। पीडीएफ इसका तब आएगा जब ये नावल फेसबुक पे कंप्लीट होगा, तो मे बी महीना लग जाए, तो तब तक आप लोग यहीं से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं पारस की अगली एपिसोड 91 में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।